تو بہرحال اللہ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے، قرآن کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی صحبت میں رہو۔ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کی پیروی کرو جو میرے راستے پر، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو میرا بندہ ہے۔ اب یہ قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنا تزکیہ نفس خود کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا تعلق ہدایت سے ہے۔ انسان اللہ سے براہ راست خود ہدایت نہیں لے سکتا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسان کو چن لیتا ہے اور ان کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ یستفی الیہ رسلا من الملائکۃ رسلا ومن الناس، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور انسانوں سے اپنے رسول کو چن لیتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، تزکیہ نفس کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں، اور بہت زیادہ بنیادی چیز ہے۔ ایک تو آج کل کے معاشرے نے اس تزکیہ نفس کو، بلکہ ہم نے تو ہر ایک چیز کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کوئی دین کا ایسا کام نہیں ہے جس کا صحیح معنی ہم جانتے ہوں یا اس کی طرف ہماری توجہ ہو۔ یہ تو ایک الگ بات ہے۔ جہاں تک تزکیہ نفس کا تعلق ہے تو یہ پہلے تو اس کو جان لیں کہ یہ تزکیہ نفس کی حقیقت کیا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آلودگیاں ڈال دی ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ہمارا دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آ سکتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ میں نہیں سماتا آسمانوں میں، زمینوں میں، لیکن میں ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس میں ہوں، کوئی اور نہ ہو، سوائے میرے اس میں کوئی بھی نہ ہو۔ یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہونا چاہیے۔ کوئی اور فکر نہ ہو، کوئی اور غم نہ ہو سوائے میری ملاقات کے اور میرے تقرب کے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ بہرحال تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری منزل کی، یعنی کامیابی کے لیے، آسانی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت آسان طریقہ کار بتا دیا ہے۔ اور وہ آسان طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس میں کچھ آلودگی رکھ دی ہے، آلودگیاں رکھ دی ہیں، جس کو ہم یعنی اخلاق رذیلہ سے پکارتے ہیں۔ کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، غصہ ہے، شہوات ہیں، اور کینہ ہے، اور کبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مطلب ہم میں ایسی وہ خاص کچھ آلودگیاں اس میں رکھ دی ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ تم اس کو پاک کر لو، اپنی دل کو پاک کر لو۔ تو جب دل کو پاک کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے بہت آسان طریقہ کار رکھ دیا، اور وہ ایسی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایسی ہے کہ بھئی آپ ایک کمرے میں، یعنی آپ کے بیڈ پہ، یعنی آپ بیڈ پہ آرام کرنے والے ہیں، اور اس بیڈ پہ جو ہے چند ایک چیزیں ایسی رکھی ہیں، یعنی غیر ضروری چیزیں رکھی ہیں جو چبھتی ہیں کمر کو، تو آپ اس کو ہٹا کے پھر اس پہ لیٹیں گے، اس کی صاف کر کے یا چادر کو جاڑ لیں گے۔ اسی طریقے سے ہے یہ بات۔
تزکیہ نفس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب تزکیہ نفس ہوگا کیسے؟ اس کے لیے تو ایک روشنی کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو علم ہو کہ تاریکی کا علم ہو کہ تاریکی ہے مجھ میں، اور وہ تاریکیاں جو ہے، میں نے اب تاریکی کا لفظ کہہ دیا، انسان کے اندر تاریکیاں ہوتی ہیں، تو اب میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ تو روشنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے۔ دوسری آپ کو ضرورت ہے، انسان بیمار ہے، انسان بیمار پیدا ہوتا ہے، یہ ایک مطلب بات وہی ہے لیکن انداز اس کا ذرا مختلف ہے۔ بات وہی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیمار پیدا کیا ہے، اس کو کہا ہے کہ تم صحت یاب ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قد افلح من تزکا۔ اب یہ بیماری دور کیسے کرے گا اور کون کرے گا؟ دیکھیں، بیماری دور کرنے کے لیے تو شفا ہے قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کے الفاظ ہیں کہ آپ کے دل میں جو بیماریاں ہیں تو وہ اس کے لیے پھر یہ قرآن شفا ہے۔ یعنی آپ قرآن کو قبول کر لیں بطور ہدایت کے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ پھر اس کا طریقہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ رسول کے پاس جائیں گے، ان کے ہاتھ پہ ایمان لائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بیعت کریں گے کہ بھئی میں اپنے مال و جان کو میں آئندہ خود نہیں استعمال کروں گا، اس کا اختیار میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس بات کے کافی شاخیں ہیں وغیرہ، یہ میں تھوڑے سے وقت میں جو بھی میں کہہ سکتا ہوں کہہ دوں گا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تزکیہ نفس جو خاص طور پہ بات ہے، یہ ڈیوٹی ہے پیغمبر کی، کیونکہ انسان کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہوتا۔ پیغمبر کی نظر تو پیغمبرانہ ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ انسان میں کیا بیماریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وہ ہوتی ہے تو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ، یعنی یہ سوال ایسے ہی ہے کہ کیا میں ایک بیمار اپنی بیماری کے علاج خود کر سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ کیا ہم اپنا تزکیہ نفس خود کر سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیں، ایک ڈاکٹر بھی بیمار ہوتا ہے، سیریس بیمار ہے تو وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے، دیگر ڈاکٹروں کا ایک بورڈ بنتا ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کی کیفیات کو، کیونکہ اس کی رائے تو بیمار ہوتی ہے، وہ پڑا ہے، بے ہوش ہے وہ اپنا کیا ڈائگنوز کرے گا؟ وہ تو کوئی صحت مند انسان کے پاس جائے گا اور اس کی وہ ڈائگنوز کرے گا اور اس کا علاج کرے گا۔ ڈاکٹر اپنا علاج خود کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ میں وہ درد سر کی دوائیوں، پونسٹان وغیرہ کی بات نہیں کر رہا، سیریسلی بیمار ہو، جسم میں کوئی ایسی ہو تو وہ ڈاکٹر بھی جائے گا ڈاکٹر کے پاس۔ تو یہ تزکیہ نفس تو ایک بیماری ہے، ہم میں بیماریاں ہیں پوشیدہ، کیا آپ اس پہ مطلع ہو سکتے ہیں؟ انسان خود نہیں ہو سکتا۔ وہ پشتو میں ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ خپل بد دول امینز دے، اپنی برائی جو ہے وہ آپ کے کندھے کے پیچھے جگہ ہوتی ہے، وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ غل امینز نہیں دیکھ سکتے۔ ہر انسان آپ دیکھیں کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہے؟ ہر انسان کہتا ہے، آپ سارے انسانوں کو دیکھیں، میں پاک ہوں، میں ٹھیک ہوں، خرابی اور میں ہے۔ اب یہ جب دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے کہ چار انگلیاں کس کی طرف ہوتی ہیں؟ تو یہ دیکھیں سمپل باتیں ہیں۔ انسان ظاہری بیماری کا علاج ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبوں کو یار سنگے چلی، وہ پھر دوسرے کو ڈاکٹر کہتا ہے آ رہا ہوں بھائی، بات ختم کر لوں پھر میں۔ تو بات یہ ہے کہ بیماری کا علاج آپ خود نہیں کر سکتے، ظاہری بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتے، تو باطنی بیماریوں کا آپ کیسے علاج کریں؟ یہ جائیں گے آپ حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر اعظم کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پیغمبر ہے۔ ان کے بعد یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ ان کے متبعین کی ہے، جو ان کے پیروکار ہیں، جو سچے پیروکار ہیں، جو ان کے راستے پر ہیں، جو اللہ والے ہیں اور وہ صحت مند ہیں، انہوں نے علاج کروا لیا ہے اپنا، وہ جانتے ہیں انسان کی بیماریوں کو، پھر ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جانتے ہیں بیماریوں کو،
پھر اللہ کا ایک کنیکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ، رابطہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ سے رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ انسان اللہ سے رابطے میں رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ رہ سکتا ہے۔ تو آپ جائیں گے ایک ایسے انسان کے پاس جو صحت یاب ہو، جو خود بیمار نہ ہو۔ بیمار کا کیا علاج کرے گا؟ بیمار کی رائے تو بیمار ہے، تو انسان جائے گا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پیغمبر کے جو امتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف، پھر ہم نے چن لیا ان رسولوں کے بعد ان لوگوں کو جنہوں ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنا دی، الذین اصطفینا من عبادنا، یعنی ان پیغمبروں کے بعد ہم نے ان کا وارث بنا دیا ان اپنے نیک بندوں کو، میں نے اپنے بندوں سے چن لیا۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ آپ بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتے، آپ کو کسی حکیم کے پاس جانا ہوگا جو تندرست ہے اور وہ کر سکتا ہے، وہ یہ کام بھی کرتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی کرتا ہے، روحانی بیماریوں کا، جس کی نظر تیز ہے اور جس کے ساتھ ایک رابطہ ہے اللہ کا، وہ آپ میں بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے، جو آپ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی ہے۔ مقرب الہی سنا ہے نام؟ اللہ کے مقرب، ان کے پاس جائیں اور ان سے اپنا حال، ان کو کہیں کہ بھئی علاج کروانا ہے میں نے، تو وہ پھر جو ہدایت دیں آپ کو، اور وہ ہدایت شریعت کے مطابق ہوگی، شریعت کے خلاف نہیں ہوگی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، جو انسان خود گمراہ ہے وہ کسی کو کیا راستہ بتائے گا؟ جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے اس کا باطن کیا ٹھیک ہوگا؟ بولیے، جس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے، جس کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کا باطن کیا ہوگا؟ جو خود گمراہ ہے۔ ظاہر آپ کا خراب ہے تو آپ گمراہ ہیں، ظاہر اگر آپ کا شریعت کے خلاف ہے تو آپ گمراہ ہیں۔ گمراہ سے راستہ ایک راستہ خود ہی غلط کر دیا ہے جس نے، جو خود ہی بات کو نہیں سمجھتا، اس سے کیا علاج کروانا؟ تو بہرحال اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھے، قرآن کی روح سے میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی صحبت میں رہو۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس شخص کی پیروی کرو جو میرے راستے پر، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، جو میرا بندہ ہے۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن بیان کرو۔ تو بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ آپ تزکیہ نفس، اپنی بیماری کا علاج خود نہیں کر سکتے۔ رسول کی ایک صفت ہے مزکیٌ، تزکیہ کرنے والا، وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کی 4 ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ مخلوق کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو یہ تزکیے کے لیے پیغمبر ہے اور پیغمبر کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، کس کی حدیث ہے؟ پیغمبر کی۔ العلماء، خاص علماء جو ہے وہ وارثین پیغمبر ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آپ کسی کو وارث نبی کو ڈھونڈیں، اس کے پاس جائیں، اس سے اصلاح کریں اس کو۔ دراصل اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، وہ پھر بعد میں کر لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم